الفرقان پارہ آیت شریفہ نمبر 68 صفحہ غالباً آپ کے پاس 367 الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ اللہ مالک کی توفیق سے عباد الرحمن رحمان کے بندے ان کی صفات پڑھی جا رہی ہیں جن کا ذکر خود رحمان جل جلالہ نے کیا ہے۔ 19واں پارہ سورہ الفرقان۔ رحمان کے بندوں کی 5 صفات ہم گزشتہ دروس میں پڑھ چکے ہیں۔ آج اللہ مالک کی توفیق کے ساتھ ہمارے ساتھ 6ٹھی صفت ہے۔ رب ذوالجلال خود فرماتے ہیں والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو نہیں پکارتے، اور وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو نہیں پکارتے۔ اس صفت کا مقصد اللہ تعالی بہتر جانے کہ وہ شرک نہیں کرتے، اور شرک یہ ہے کہ اللہ تعالی کی ذات اور صفات میں، ان کی بندگی میں، ان کی عبادت میں، ان سے مانگنے میں، نظر نیاز دینے میں ان کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرایا جائے۔ یہ گناہ کائنات میں موجود تمام گناہوں سے بڑا ہے۔ کتاب و سنت میں اس گناہ کی سنگینی کو خوب واضح کیا گیا ہے تاکہ جو لوگ اس گناہ سے اپنے آپ کو آلودہ کر چکے ہیں وہ اس سے توبہ کر لیں، اور جو بچے ہیں وہ بچنے کے لیے سرگرم ہو جائیں، کہیں بھٹک کے شرک کی گمراہی میں گر نہ جائیں۔ آج کے سبق میں صرف قرآن کریم کی چند ایک آیات کے حوالے سے اس گناہ کی سنگینی کو سمجھنے کی عاجزانہ اللہ کی توفیق سے کوشش کرتے ہیں۔ گنتے جائیے جو چند ایک باتیں عرض کی جائیں گی، ان میں سے پہلی بات، یہ گناہ بندے کو ناپاک کر دیتا ہے، نجس اور پلید کر دیتا ہے۔ میرے ساتھ سورہ التوبہ آیت شریفہ نمبر 28، غالباً آپ کے پاس صفحہ 192۔ یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس، اے وہ لوگو جو ایمان لائے، در حقیقت مشرک ناپاک ہے۔ کوئی انسان خوشبو کی فیکٹری اپنے آپ پر ڈال دے، خوشبو میں غرق ہو جائے، جس کو عرش عظیم کے رب ناپاک کہیں، وہ پاک ہو سکتا ہے؟
دیکھ لیجیے آیت کریمہ آپ کے سامنے ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لائے، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، انما در حقیقت بات یہ ہے، المشرکون نجس، کہ مشرک ناپاک ہیں، اور کیا ہے اس پر؟ فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، اس سال کے بعد مسجد حرام کے، بیت اللہ کے قریب نہ آئے۔ تصور کیجئے کس قدر زہریلا گناہ ہے یہ۔ بندہ نجس اور اللہ کی طرف سے حرمت والے گھر میں، کعبہ شریف میں اس کا جانا ممنوع۔ اس گناہ کی سنگینی کو سمجھنے کے لیے، تصور کرنے کے لیے سورہ النساء میں آئیے، آیت شریفہ نمبر 116 اور صفحہ غالباً آپ کے پاس 98، 5واں پارہ، گنتے جائیے۔ نمبر 2، اس گناہ کی سنگینی کا یہ عالم ہے کہ اللہ کریم تمام گناہ چاہیں گے تو بندے کے معاف کر دے۔ گناہ گار مرا، 1 گناہ، 10 گناہ، 1000 گناہ، جتنے بھی ہوں، اللہ چاہیں گے تو معاف کریں گے، چاہیں گے تو عذاب دیں گے۔ لیکن شرک، اس کا معاملہ باقی تمام گناہوں سے اللہ تعالی نے جدا رکھا۔ کیا جدا ہے؟ اگر کوئی شخص توبہ کے بغیر شرک کرتے ہوئے مر جائے، اللہ پاک نے قاعدہ یہ بنا دیا کہ اس کا گناہ معاف نہیں کرتا۔ آیت کریمہ نمبر 116 نوٹ بھی فرما لیجیے اور دیکھ بھی لیجیے۔ ان اللہ، یقیناً اللہ تعالی، لا یغفر، معاف نہیں کرتے، ان یشرک بہ، یہ کہ ان کے ساتھ شرک کیا جائے، ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اور اس کے سوا اس کو چاہیں گے معاف کر دیں گے۔ ایک ایک بات شرک سے ڈرانے کے لیے کافی ہے یا ناکافی؟ بہت کافی۔ اسی سورہ النساء کی آیت شریفہ نمبر 48 دیکھیے، غالباً آپ کے پاس صفحہ 86 ہے، آیت شریفہ نمبر 48۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، یقیناً اللہ تعالی نہیں معاف کرتے کہ ان کے ساتھ شرک کیا جائے، اور اس کے سوا جو چاہیں معاف کر دیتے ہیں۔ نمبر 3، سورہ الانعام میں آئیے، آیت شریفہ نمبر 87، آیت شریفہ نمبر 88، سورہ الانعام، صفحہ غالباً آپ کے پاس 139، 139 ہے۔ اللہ تعالی نے 18 انبیاء کا نام لے کے ذکر کیا۔ ابراہیم، شمار کر لیجیے انگلیوں پر، ابراہیم، اسحاق، یعقوب، نوح، داؤد،
سلیمان، ایوب، یوسف، موسیٰ، ہارون، زکریا، یحییٰ، عیسیٰ، الیاس، اسماعیل، یسع، یونس، لوط. کتنے ہو گئے؟ 18. اور پھر اس کے بعد ان کی ہدایت یافتہ اور چنی ہوئی نسل اور بھائی، یہ سارے ان کے بارے میں ایک عام قاعدہ بیان کیا. وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اگر وہ شرک کرتے، یقیناً جو وہ عمل کیا کرتے تھے. طارق صاحب الفاظ کے معنی پر غور فرمائیے. اگر وہ شرک کرتے، یقیناً، اللہ کی بات یقیناً سے خالی ہوتی ہے، پھر یقیناً فرمائے، یقیناً ان سے برباد ہو جاتا. کیا؟ 1 عمل، 10 عمل، 100 عمل، 1000 عمل نہیں، ما کانوا یعملون، جو وہ عمل کیا کرتے تھے. باقی کوئی چیز باقی رہ گئی، 1 دن کے عمل، 2 دن کے نہیں، اس سے پہلے جو کچھ بھی تھا. کس کا؟ میرا، آپ کا، ان کا، جن کے مقابلے میں ہمارا ذکر کرنا بھی مناسب ہے. ابراہیم، اسحاق، آخر 5 انبیاء سب سے بڑی شان والے. ان 5 میں سے 4 کا ذکر یہاں آ گیا: نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام. اور بات یہاں تک نہ رکی. آئیے سورہ زمر میں آیت شریفہ نمبر 65 اور 66. صفحہ نمبر غالباً آپ کے پاس 466، 24واں پارہ، آیت نمبر 65 اور اس کے ساتھ 66 بھی پڑھ لینا. وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ. اور یقیناً، اللہ اکبر، کتنی دفعہ یقیناً؟ میجر صاحب 2. اور یقیناً آپ کی طرف وحی کی گئی. کس کی طرف؟ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. اللہ کی مخلوق میں اللہ کے فضل و کرم سے سب سے بڑے. وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، اور ان کی جانب جو آپ سے پہلے تھے، یعنی سابقہ انبیاء علیہم السلام. یہ وحی 1 دفعہ ہوئی، 2 دفعہ ہوئی، یا کتنی دفعہ؟ انبیاء کتنے تھے؟ 1,00,000 سے اوپر. تو کتنی دفعہ وحی آئی؟ اکٹھی وحی آئی یا ہر نبی کے پاس اپنی اپنی وحی آئی؟ جواب دیجئے. کتنی دفعہ یہی بات آئی؟ کیا تھی وہ بات؟ جو بات اتنی ہزاروں نہیں، کہاں تک پہنچتی ہے؟ اتنی دفعہ عرش والے رب نے نازل فرمائی. اس بات میں کسی قسم کی گنجائش ہوگی؟ اور وہ بات کیا تھی؟ لَئِنْ أَشْرَكْتَ، البتہ اگر آپ نے شرک کیا، لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، یقیناً، ضرور، لام توکید، نون با ثقیلہ، ترجمہ یقیناً ضرور کیا ہو جائے؟ ترجمہ کیجئے جی. آپ کیا ہو؟ یہ قاعدہ ہے کہ عمل مفرد ہے، واحد ہے اور مضاف ہے.
اور جب صورت یہ ہوتی ہو تو مراد ہوتا ہے تمام آباد، اور یقیناً آپ کی طرف اور آپ سے جو پہلے لوگ تھے ان کی طرف وحی کی گئی۔ اگر آپ نے شرک کیا تو یقیناً ضرور آپ کے سارے عمل برباد ہو جائیں گے، اور کیا ہوگا؟ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور یقیناً ضرور آپ خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں۔ کوئی بچا شرک کی سنگینی کے اثرات سے؟ اللہ جانے اس بارے میں کتنی باتیں ہیں، ایک اور بات سن کے ختم کرتے ہیں۔ جس طرح کہ پہلے ذکر کیا گیا، اللہ کی مخلوق میں سب سے بڑے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، نہ انہوں نے شرک کیا نہ کر سکتے ہیں۔ ان کے بارے میں خصوصیت کے ساتھ اللہ تعالی نے کیا فرمایا؟ سورہ بنی اسرائیل 15واں پارہ آیت شریفہ نمبر 18، آیت شریفہ نمبر 22، معاف کرنا، 15واں پارہ سورہ بنی اسرائیل آیت شریفہ نمبر 22 دیکھ لیجئے، صفحہ 285 285۔ لا تجعل مع اللہ الہا آخر، اللہ تعالی کے ساتھ کوئی اور معبود نہ بنائیے، کیا ہوگا؟ فتقعد مذموما مخذولا، وگرنہ اگر آپ نے اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بنایا تو کیا ہوگا؟ آپ بیٹھیں گے مذمت کیے ہوئے، معاذ اللہ۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کیا ہے؟ بولو، سب بولو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بار بار تعریف بہت زیادہ کیا ہوا، شرک نہ کیا ہے نہ کر سکتے ہیں، لیکن سمجھانے کے لیے اتنی عظیم شخصیت مخلوق میں سے جہاں اللہ تعالیٰ نے ان کو پہنچایا، کسی اور کو نہیں پہنچایا۔ اگر وہ شرک کریں تو کیا ہو؟ مذموم و مدحور ہو جائیں، بجائے محمد کے کیا بن جائیں؟ بولنے کو دل نہیں چاہتا، لیکن اللہ نے سمجھانے کے یہ بیان کر دیا، قابل مذمت اور دھتکارے ہوئے۔ اگر ان کی کیفیت یہ ہے تو اور مخلوق میں سے کون بچے گا اگر شرک کرے تو؟ اور انہی کے بارے میں ایک اور آیت کریمہ سماعت فرما لیجیے، اور اسی پر بات کو اللہ کی توفیق سے ختم کرتے ہیں۔ 15واں پارہ ہی اور سورہ بنی اسرائیل آیت شریفہ نمبر 39، وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر، درمیان میں سے، فَتُلْقَىٰ فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَدْحُورًا۔ پچھلی آیت کریمہ کا ترجمہ پھر سن لیجیے، فتقعد مذموم، پچھلی آیت نکالیے، فتقعد مذموما مخذولا، تو آپ بیٹھ جائیں گے قابل مذمت حالت میں، اور دوسرا مخذولا، بے یار و مددگار، کوئی مدد نہ ہوگی آپ کی۔ اور اس آیت کریمہ میں وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی معبود کو نہ بنائیے، فَتُلْقَىٰ فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَدْحُورًا، تو آپ کو جہنم میں ملامت کیے ہوئے اور دھتکارے ہوئے کر کے پھینک دیے، معاذ اللہ۔ نہ ہوا، نہ شرک ہوا، نہ ایسا ہوگا، اور نہ ہو سکتا اللہ کے فضل و کرم سے، لیکن سمجھانے کے لیے بات کو یہاں تک بیان کر دیا۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے مجھے آپ کو، ہماری نسلوں، بہن بھائیوں اور پوری امت کو شرک سے بچائے۔
اگر کر چکے ہیں تو اس سے سچی توبہ عطا فرما دے، کیونکہ توبہ کرویں شرک کا نام و نشان مٹ جاتا ہے۔ اگر کر چکے ہیں تو اللہ سچی توبہ دے دے، اور اگر نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ موت تک اس گناہ سے بچا لے۔ اے اللہ ہماری مجلس کو مبارک بنا، کہنے سننے کی غلطی کو معاف فرما، نیتوں کی اصلاح فرما، اقوال و اعمال کی اصلاح فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ واتباعہ الی یوم الدین، آمین یا رب العالمین۔